السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی. آپ نے پوچھا ہے اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور 2-3 سوالات ہیں جن کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلا جو سوال ہے وہ محمد فصیح الدین صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا موبائل میں قرآن پاک کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس میں قرآن پاک کو جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے نا تو آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن پاک کو چھونا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن پاک میں سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. بہرحال اس آیت کے اگرچہ اور بھی بہت سارے مفہوم بیان کیے جاتے ہیں لیکن علماء نے اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہم چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جب ہم قرآن مجید میں بغیر چھوئے ہوئے ہاتھ لگائے بغیر اگر بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو بالکل موبائل میں بھی ہم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. البتہ اس میں یہ احتیاط کریں کہ ظاہر ہے موبائل کی جو سکرین ہوتی ہے اس پہ انگلی کے ساتھ ہم ایسے کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اس کی قرآن مجید کے قرآن پاک کے جو حروف ہیں ان پر آپ انگلی نہ لگائیں، ٹھیک ہے نا. اصل مقصد تو یہی ہے نا چھونے کا، قرآن پاک کو نہ چھونے کا جو مقصد ہے وہ یہاں پر بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ چلیں اگر موبائل تو ہاتھ میں پکڑا ہوا آپ نے لیکن اس کے جو حروف ہیں ان پر آپ کی انگلی نہیں لگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح علماء نے لکھا ہے بغیر وضو کے قرآن پاک کو لکھنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ پڑھنے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اگر جنب بھی ہوں یعنی غسل فرض ہو تو پھر آپ پڑھ بھی نہیں سکتے بغیر غسل کیے ہوئے، ٹھیک ہے نا. بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے. اگلا جو سوال ہے ایاز احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ استاد جی اگر جادو سے انسان کی موت ہو جائے تو جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جادو کے ذریعے کسی آدمی کی موت ہو جائے. ظاہر بات ہے کسی کو جادو کے ذریعے مارنا یہ بھی قتل ہے. تو جس کو قتل کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے جو قاتل ہے وہ قاتل شمار ہوگا، جو مقتول ہے تو ظاہر ہے وہ مظلوم شمار ہوگا، اس کو جادو کے ذریعے قتل کیا گیا. باقی جنتی ہے یا جہنمی ہے اس کا فیصلہ تو اس کے ظاہر ہے اعمال پر ہوگا، اس کی اپنے ایمان پر ہوگا. وہ تو آخرت کا معاملہ ہے. جنتی ہے یا جہنمی ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. البتہ دنیا کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جادو کے ذریعے جادو کرنے والا یا کروانے والا وہ قاتل اور جس کو مارا گیا وہ مقتول. قاتل ظالم، مقتول مظلوم. باقی آخرت میں جنتی ہے جہنمی ہے وہ تو اس کے اپنے اعمال اور اپنی ایمان اور اس پر فیصلہ حساب کتاب کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے نا. اسی قسم کا اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال جو پچھلی ویڈیو میں نے اس کا کچھ جواب دیا تھا. ایک خودکشی کسی پر جادو کیا گیا اور اس جادو کے اثرات کی وجہ سے اس نے خودکشی کر دی. اس طرح کا پچھلی ویڈیو میں نے اس کا جواب بھی دیا تھا. اور اس قسم کا واقعہ میں نے ہمارے سامنے بھی ہمارے علاقے میں بھی ہوا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا تھا اس پر جادو کیا گیا اور پھر اس نے خود اپنے آپ کو گولی مار دی. تو اس قسم کا سوال ایک اور شخص نے پوچھا بھی تھا کہ آیا یہ شخص جو ہے چونکہ خودکشی کرنا تو اسلام میں حرام ہے لیکن اگر کسی پر جادو کیا گیا اور جادو کے ذریعے اس نے خودکشی کر دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، ٹھیک ہے نا. ظاہر کے مکلف کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے 2 درجے ہوتے ہیں. ایک ایمان ہوتا ہے اقرار باللسان اور دوسرا ہوتا ہے تصدیق بالقلب. بالکل اسی طرح انسان کے ایک روپ ظاہری ہوتا ہے اور ایک انسان کا روپ باطنی ہوتا ہے. اسی طرح دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم باطنی یا اندر کیا ہے اس کے مکلف نہیں ہیں. دنیا میں فیصلے یہ شریعت میں یا اسلام میں فیصلے ظاہر کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جاتے ہیں. یہ وجہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی مدینہ میں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بھی بتا دیا تھا اور خاص طور پر عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کے بارے میں تو حضور بھی جانتے تھے. لیکن چونکہ بظاہر وہ مسلمان تھا، اس کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا، یعنی بظاہر یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، مسلمانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. نماز پڑھتا تھا، پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتا تھا، باجماعت نماز پڑھتا تھا. وہ یعنی آج کل کے مسلمانوں کی طرح نہیں تھا
کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں یا بیٹے میں بغیر کسی ٹائم کے جب دل کیا پڑھتے ہیں اس وقت کے، تو منافقین کو بھی ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم یہ حال دیکھتے تھے کہ جو کھلم کھلا منافق ہوتا تھا اس کی تو کبھی کبھی نماز جماعت رہ جاتی تھی، نماز کی بات نہیں، اس کی تو کبھی کبھی جماعت رہ جاتی تھی، اس کے علاوہ تو عام منافقین کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دیں، تو اس وقت منافقین بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اب دیکھیں حضور کو تو پتہ تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساری زندگی اسی طرح ڈیل کیا جس طرح ایک مسلمان کو ڈیل کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد بھی دفنانے سے پہلے کی جتنی رسومات تھی اسلامی، وہ ساری کی ساری اس کی اسی طرح ادا کی گئیں جیسے ایک مسلمان کی ادا کی جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس بات پر منع بھی فرمایا کہ یہ منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں، اس کا کفن کیوں پہنایا گیا، اپنا کرتا حضور علیہ السلام نے اس کی بیٹے کی فرمائش پر عنایت فرمایا، پھر اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر میں اتارا اور پھر اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، یہ سب کچھ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام سے یہ فرماتے رہے کہ یہ منافق آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیا اس لیے کیا کہ بظاہر وہ مسلمان تھا اور ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ بالکل ایسے ہی ابھی خودکشی والے معاملے کو لیتے ہیں، بظاہر اگر کسی نے خودکشی کی ہے اور ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس پہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا یا کیا ہوا، تو ہم اسے یہی سمجھیں گے کہ کسی نے خودکشی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی اس کے دل میں کیا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، دل سے مراد یہ ہے کہ نیت کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جس آدمی نے خودکشی کی ہے اپنے نیت سے اپنے ارادے سے تو وہ خودکشی کرنے والا شمار ہوگا، اور جس نے ایسا نہیں کیا بلکہ جادو کے ذریعے یا کسی طریقے سے کوئی زبردستی یا جیسے بھی اس سے کروائی گئی ہے تو ظاہر ہے وہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائیں گے۔ اگلا جو سوال ہے جی، آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ میسیج آتے رہتے ہیں، حضرت والا صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں کہ چوری شدہ سامان کسی طریقے سے واپس مل جائے۔ بہت لوگ میسیج کرتے ہیں جی ہمارا مال چوری ہو گیا، ہمارے زیور چوری ہو گئے، کوئی کہتا ہے ہمارے گھر سے چوری ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ گھروں کے اندر سے جو چوریاں وغیرہ ہوتی ہیں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ مشہور یہ کر دیا جاتا ہے کہ جنات نے چوری کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں زیادہ تر گھر کے افراد ہی ملوث ہوتے ہیں، وہ بڑے چلاک ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، گھر کے باقی لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں جنہوں نے چوری کر دیا اور خود کر، اور اس طرح کے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں۔ اور خود یعنی ایک دو واقعات ہمارے سامنے کس طرح کے ہیں کہ جب چوریاں ہوتی تھیں گھر کے اندر سے یا کچھ اور مسئلے مسائل ہوتے تھے، مشہور یہ تھا کہ جنات ہیں، اور گھر کا جو سربراہ ہے کبھی ایک عمل کے پاس کبھی دوسرے عمل کے پاس، آخر کار وہ ایک ٹھیک عمل کے پاس گیا تو اس نے کہا بھائی سیدھا سا کام ہے، آسان سا، آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا کہ آپ کا چور جو ہے وہ پکڑا جائے گا۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل اس نے کہا کہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں، آپ اپنے گھر والوں کو کسی دن کہیں لے جائیں اور کسی کے گھر میں، اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں، ان کو بتائیں نہیں، سب وہاں چلے جائیں اور پیچھے سے آپ اپنے گھر میں CCTV کیمرے لگا دیں اور دیکھیں 2 دن کے بعد اس عمل کے ذریعے، اس عمل کی برکت سے آپ کا چور جو ہے وہ پکڑا جائے گا۔ چنانچہ گھر والوں نے ایسا ہی کیا، اس کا گھر کا جو سربراہ تھا اس نے ایسا ہی کیا، اپنے سارے گھر والوں کو اپنے کسی عزیز کے گھر میں لے گئے اور پیچھے سے جلدی سے CCTV کیمرے لگا دیے اور پہلے ہی رات چور پکڑا گیا جو اس کی اپنی بیوی تھی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ باہر کے ایک ملک میں ہوا، وہاں پر بھی اسی طرح وہ فون آتے رہے، میرے ایک عزیز ہی ہیں ان کو، کہ ہمارے گھر میں اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس نے بھی کہا کہ آپ اپنے گھر میں CCTV کیمرے لگائیں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی خفیہ طور پر گھر کا جو سربراہ اس نے لگایا تو چور پکڑا گیا، کون تھا؟ اس کی اپنی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اکثر اس قسم کے واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جنات کی چوری کرنے کے واقعات کوئی اتنے عام نہیں ہیں کہ وہ چوری ہی کر رہے ہیں جگہ جگہ پر، ٹھیک ہے نا۔ اور بالفرض اگر وہ کرتے بھی ہیں تو ہمارے پاس اس کا ایک بہترین حل ہے جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آیت الکرسی۔ جب آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی تو انشاءاللہ آپ بے فکر ہو جائیں، پھر جنات نہیں چوری کر رہے، پھر کوئی انسان ہی چوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، گھر کا کوئی فرد۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اگلا جو سوال ہے کہ جی آپ کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں جس سے ہمارا چوری شدہ مال جو ہے مل جائے۔ دیکھیں
ہمیں جو ہمارے پاس جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی نقصان ہو جائے، جانی نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں شریعت سے، اسلام سے، کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، ٹھیک ہے نا، جانی نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے. تو یہ آپ دعا پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے پڑھ لیں. صلاۃ حاجت پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. باقی کوئی وظیفے اور عمل ایسے نہیں ہے کہ جن کے ذریعے چور پکڑے جائیں، ٹھیک ہے نا، یقینی طور پر ایسی بات نہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ تھانے، عدالتیں، کچہریاں، یہ پولیس، یہ فوجیں، ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وظیفہ ہوتا تو وہ وظیفہ پڑھتے اور چور پکڑ لیتے، وظیفہ پڑھتے اور چور پکڑ لیتے. تو یہ سارے تھانے، کچہریاں، پولیس، جاسوس، انٹیلیجنس، آئی بی، ایف آئی اے، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ دنیا میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ وجود نہیں رکھتی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑے. یہ جیلی عمل، یہ سارے ٹھگ ہوتے ہیں. آپ تو اپنے مال کو رو رہے ہیں کہ میری چوری ہوگی، اور یہ آپ کی چوری کر لیتے ہیں. آپ سے کہتے ہیں 5000 روپے دیں، میں آپ کا چور پکڑ کے آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کے سب فراڈ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.